تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کیا فرما رہے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے جس سے درجات میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے گناہ جڑتے ہیں؟ پہلے نمبر پہ مکمل وضو کرنا جب وضو کرنے کو دل نہ چاہے، دوسرے نمبر پہ مسجدوں کی طرف زیادہ سے زیادہ قدموں کو اٹھانا، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھ لینے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ زور کی نماز پڑھ چکے ہیں، اب انتظار ہے کہ کب اذان ہو، میں دوبارہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا اعزاز حاصل کروں۔ کہاں یہ آدمی اور کہاں وہ آدمی جو اس لیے گھڑی دیکھتا ہے کہ جلدی سے اذان نہ ہو جائے، کچھ تاخیر ہونی چاہیے، کچھ کاروبار کرنے کا موقع ملنا چاہیے، کچھ دیر دفتر میں بیٹھنے کا موقع ملنا چاہیے، کچھ دیر بیگم اور بچوں کے پاس بیٹھنے کا موقع ملنا چاہیے، اور کہاں یہ شخص جو گھڑی اس لیے دیکھ رہا ہے کہ کب اذان ہو، کب مجھے اللہ کی راہ میں نماز پڑھنے کا موقع ملے، کب مجھے اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانے کا موقع ملے، کب مجھے زمین کے اوپر اپنا ناک رکھنے کا موقع ملے۔ فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے جو پہلے گناہ ہوتے ہیں انہیں معاف کر دیتے ہیں اور اس آدمی کے درجات میں اضافہ کرتے ہیں، اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ بلکہ آگے آپ نے فرمایا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ اتنا عظیم عمل ہے۔ فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی مجاہد بارڈر کے اوپر کافر فوج کے سامنے پہرا دے، جیسے اس مجاہد کا جہاد بڑا عظیم عمل ہے، فرمایا ایسے ہی یہ عظیم عمل ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کو اللہ کی عبادت سے محبت ہے، اس کو نماز سے محبت ہے، یہ خوش دلی سے نماز پڑھتا ہے، نماز کو جرمانہ چٹی نہیں سمجھتا، نماز کو بوجھ نہیں سمجھتا، نماز پیار سے پڑھتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کے اوپر اتنے راضی ہیں کہ فرمایا اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کے درجات میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائی، وضو وہ عظیم عمل ہے کہ قیامت کے روز جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر لوگوں کو پلا رہے ہوں گے تو تب آپ کی امت کی نشانی کیا ہوگی کہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ اعضائے وضو کے نور سے پہچانیں گے، وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ میرے وہ بھائی جو نماز نہیں پڑھتے، وضو نہیں کرتے، وہ اپنے آپ سے سوال کریں قیامت کے روز ان کا کیا عالم ہوگا، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہچانیں گے، وہ آپ کی امت میں کیسے داخل ہوں گے؟ کیونکہ آپ نے اپنی امت کو کیسے پہچاننا ہے؟ وضو کے اعضاء سے۔ جن کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے آپ جان جائیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، یہ میرے ماننے والے ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ مومن ہیں۔ اور جن کے وضو کے اعضاء چمک نہیں رہے ہوں گے آپ جان جائیں گے کہ یہ کسی اور نبی کے امتی ہیں، میرے امتی نہیں ہیں۔ اور یہ جس حدیث میں آیا ہے یہ حدیث ابھی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس حدیث کو میرے بھائیوں بڑے دھیان سے سننا ہے، اس میں بڑے مسائل ہیں۔ اس حدیث کو سمجھنے سے ہماری کئی غلط فہمیاں ختم ہوں گی، ہمارے کئی غلط عقائد کی اصلاح ہوگی، اور یہ حدیث وہ ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب میں لے کے آئے ہیں، یعنی کہ شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان میں آئے، قبرستان میں آ کے آپ نے یہ دعا پڑھی، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، کہ ان قبروں میں رہنے والے مسلمانوں اور مومنوں تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو، اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ حدیث طویل ہے، مکمل بیان کروں گا، لیکن جو اب تک حدیث کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس کے اوپر غور کریں۔ اس سے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ مسلمان کو چاہیے قبرستان میں قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جائے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، قبروں کی زیارت کے لیے جانا چاہیے۔ لیکن کون سی قبروں کی آپ زیارت کریں گے؟
ان قبروں کی زیارت کریں جن قبروں کو دیکھنے سے آپ کو موت یاد آئے، آخرت یاد آئے، جو کچی ہوں، جو گری ہوئی ہوں، جو ٹوٹی پھوٹی ہوں، جو ویران ہوں، جو اجڑی ہوئی ہوں، جن کو دیکھ کے آپ کانپ اٹھیں اور آپ سوچیں کہ کل میرا بھی یہی حشر ہوگا، میں بھی ایسے ہی مٹی میں دفنا دیا جاؤں گا، میری بھی قبر ایسے ہی اجڑی ہوئی اور ویران ہوگی، قبر میں میرے کام کیا آئے گا، میں نے نیک اعمال کیوں نہیں کیے، میں گناہوں میں کیوں ملوث ہوں، مجھے قبر کے عذاب سے کیوں ڈر نہیں لگتا؟ تو میرے بھائی، جن قبرستانوں کی زیارت سے یہ درس ملے، یہ سبق ملے، ان قبروں کی زیارت کرنی چاہیے۔ لیکن معذرت کے ساتھ وہ قبریں جو پختہ بنی ہوئی ہوں، جہاں سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا ہو، جہاں محلات قائم کر دیے گئے ہوں، جہاں دو دو منزلہ بلڈنگیں اور گنبد بنا دیے گئے ہوں، جہاں قوالی کے نام پہ شرکیہ کلمات کہے جا رہے ہوں، جہاں ساز اور موسیقی کا بندوبست ہو، جہاں باجے بجائے جا رہے ہوں، جہاں قوالیاں پڑھنے والے رقص کر رہے ہوں، جہاں شیطانی آواز گونج رہی ہو، جہاں عورتیں اور مرد مختلط ہو کے اختلاط کے ساتھ بے پردہ ہو کے پھر رہے ہوں، جہاں لوگ نشہ بھی پی رہے ہوں، جہاں لوگ نشے کی ہاتھ میں پھر رہے ہوں، میرے بھائیوں، یہ وہ قبرستان نہیں ہے جہاں انسان کو موت یاد آتی ہے، آخرت یاد آتی ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ وہ جگہ ہے جہاں جو آخرت یاد ہو انسان اس کو بھی بھول جاتا ہے۔ اگر قبرستان کی یہ حالت ہو، قبر کی یہ حالت ہو جو میں نے ابھی بیان کی ہے، وہاں پہ وہ جائے جو ان شرکیہ کلمات سے روک سکے، جو ان شرکیہ اعمال سے روک سکے، جو اس ساز کو بند کروا سکے، جو اس رقص کو بند کروا سکے۔ جو یہ کام نہیں کر سکتا، جس نے خاموش تماشائی بن کے یہ سارا کام دیکھنا ہے، اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ایسی قبر کے اوپر جائے، ایسے دربار کے اوپر جائے جہاں شرک ہو رہا ہو، جہاں سجدے قبر کو کیے جا رہے ہوں، جہاں قبر والے سے بیٹا مانگا جا رہا ہو، جہاں قبر سے شفا مانگی جا رہی ہو۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر قبریں پختہ بنانے سے روکا ہے، آپ نے قبروں کے اوپر لکھنے سے روکا ہے، قبروں کے پاس مجاور بن کے بیٹھنے سے آپ نے روکا ہے، قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے آپ نے روکا ہے۔ میرے بھائی، اس سب کے باوجود کئی ممالک کے قبرستانوں کا یہ حال ہے کہ کچی قبر کوئی ہوگی، باقی ساری پختہ ہوں گی۔ تو بہرحال میرے بھائی، قبرستانوں کی زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، شرط یہ ہے کہ وہ قبریں آپ کی شریعت کے مطابق بنی ہوئی ہوں، اور وہاں جا کے دعا کی جائے گی۔ قبر والوں کے لیے دعا، وہ دعا جو اللہ کے رسول نے سکھائی ہے، قبر والوں کے لیے دعا کی جائے گی، قبر والوں سے دعا نہیں کی جائے گی۔ ان کو دعا کا تحفہ دینا ہے، ان سے کچھ لینے کی کوشش نہیں کرنی، نہ وہ دے سکتے ہیں۔ ان کے لیے دعا کرنی ہے، السلام علیکم اہل الدیار، ان قبروں میں رہنے والوں، تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو۔ سلامتی کس نے نازل کرنی ہے؟ اللہ نے۔ ان کو قبر کے عذاب سے سالم اور محفوظ کس نے رکھنا ہے؟ اللہ نے۔ وہ یہ کلمات سنیں نہ سنیں، دعا قبول کرنے والا سن رہا ہے۔ السلام علیکم کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ قبر والے سن رہے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے صاف صاف قرآن پاک میں کہہ دیا ہے، وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ کہیں پہ کہا انک لا تسمع الموتى، جو فوت ہو چکے ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ اس لیے میرے بھائی، یہ دعا ہے، دعا قبول کرنے والا رب العالمین ہے۔ دعاؤں کا فائدہ قبر والوں کو ہوگا اگر وہ توحید کے اوپر فوت ہوئے تھے، ایمان کے اوپر فوت ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، اگر اللہ نے چاہا اے قبر والو ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ جی میرے بھائی، مخاطب آپ قبر والے کو کر رہے ہیں، اور حقیقت میں یہ بات اپنے دل میں بٹھانی ہے، اپنے ذہن میں بٹھانی ہے کہ ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قبروں میں آنے کی تیاری کرنا ہوگی، ہمیں قبر کے عذاب سے ڈرنا ہوگا، ہمیں قبر کے لیے نیک اعمال جمع کرنے ہوں گے، ہمیں ان
گناہوں سے دور رہنا ہوگا جو قبر میں عذاب کا باعث بن سکتے ہیں.